بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی ایک خوبصورت بد کردار عورت کی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو نہایت خوبصورت تھی لیکن بہت بد کردار تھی۔ لیکن ایک دن عبادت گزار نوجوان اس کے گھر کے پاس سے گزرا۔ اس کی نظر اس پر پڑی۔ یہ خاتون اور نوجوان کے دل و دماغ پر چا گئی۔ اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی بیٹا ہی تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اسے اس نامحرم کے ساتھ بیٹا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ خوف سے کانپنے لگ گیا اور فوری طور پر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہی نوجوان اس خاتون کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا، اور خاتون نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا، اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا، جس پر وہ روزانہ بن سنور کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر امرا کے لوگ آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا وہاں سے گزرا۔ وہ گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اس عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چبھی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ہی بھٹک گیا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا مراقبہ میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ جا سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب وہ اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا۔ اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاروں کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کرو، تو جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اتنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو، وہ مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی غیر مسلح پر بیٹھ کر گزاری ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کڑی ہوئی۔ آپ اس بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔
اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا تعلق کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ چلی جا، یہاں سے میں نہیں مل سکتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا، میں نے بات کہی تو وہ بہت خفا ہو گئے ہیں، ہم تم سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا، میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے بہت ہی پہلے ناراض ہیں، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بڑے اداس و بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز تو ہوں۔ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے، چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگا لی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا، عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا، جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خاتمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ مجھے میرے نکاح میں قبول کر لے۔ اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی، گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے انتظار کیا اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر، 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا، اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں،